بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں چند چیزیں اور ضروری چیزیں پیش کرنے لگا ہوں۔ عورت اور مرد کے اعتکاف کا طریقہ، اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کے فائدے، یہ چیزیں عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے یا مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہے، یہ بھی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عورت کے اعتکاف کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مرد کے اعتکاف کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید یہ کہ مرد اور عورت کے اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف اور عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی فضیلت اور اس کی شرائط کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور ادھر سے اس کا کوئی دوست یا عزیز یا محلے دار کوئی انتقال کر جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں اس کے لیے افسوس کے لیے اس کے گھر جاتا، میں اس میت کے جنازے کے ساتھ جاتا، میں اس عزیز کے ساتھ جنازے پڑھ کے اس کے دفن تک جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ شخص نہ اس کے افسوس میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دفن کفن میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اتنی سی نیت کرنے پر بھی اس کو پورے کا پورا وہ اجر ملے گا کہ جو اس نے وہاں گھر جا کے افسوس کیا ہوگا، یا وہ جنازے کے ساتھ گیا ہوگا، یا دفن کفن کے ساتھ اس نے معاونت کی ہوگی، ان سب چیزوں کا اسے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہی اجر و ثواب مل جائے گا۔ مزید میرے دوستوں، آپ کے سامنے اس کی شرطیں بھی رکھتے چلیں کہ اعتکاف کی شرطیں کون سی ہیں۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، جس جگہ اعتکاف میں بیٹھے وہ شرعی مسجد ہو، سنت اور واجب اعتکاف میں روزے سے ہونا، یہ 6 شرائط ہیں۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا آپ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کے وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اگر کبھی ترک نہیں کیا، اگر اعتکاف کی
اسی سال نہ کر سکے تو 20 دن کا اعتکاف اگلے سال میں فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا ہمیشگی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت ہے۔ آئیے میرے دوستو، عورتوں کے اعتکاف کی بات کرتے ہیں۔ کیا عورتیں گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی؟ عورت کے لیے بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، ثواب کا باعث ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے جس جگہ کو خاص کیا ہو وہاں اعتکاف بیٹھے، کیونکہ مختلف ادوار سے، مختلف حالات سے آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی مسجد میں جانے سے عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ گھر پہ عورت کا اعتکاف نفل ہوگا یا سنت ہوگا تو وہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور سنت اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ شمس الائمہ السرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا لیا گیا۔ پھر آپ نے جب دیکھا اور پوچھا کہ یہ کن کے ہیں، آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ، یہ حضرت حفصہ کا ہے۔ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ یہ روایت احادیث کی بہت سی کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ پھر آپ نے سب خیمہ نکلوانے کا حکم دیا اور اس عشرہ میں اعتکاف نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں عورتیں جماعت کی نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھی، تو اس زمانہ میں بدرجہ اولا انہیں منع کیا جائے گا۔ آخر میں پیارے دوستوں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔